سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت زندہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم مختصر سا درس ہماری اس نشست میں ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آج آئیے انشاءاللہ عز و جل ولادت مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے کچھ احوال سماعت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں 9 مہینے کامل رہے، یعنی پورے 9 مہینے آپ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارکہ میں رہے، اور عام مادر محترمہ نے عام عورتوں کی طرح کسی قسم کی گرانی، بار، درد اور طبیعت کی بد مزاجی محسوس نہ کی۔ جس طریقے سے عام عورتیں جب پیٹ میں ان کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے، تو وہ ان کی طبیعت میں بد مزاجی آ جاتی ہے اور تھوڑی انہیں تکلیف جو ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، جو ان پر باتیں گرا گزرتی ہے، وہ ساری کی ساری باتیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محسوس نہ کی۔ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں حمل سے ہوں، صرف اتنا تھا کہ حیض یعنی جو عورت کے ایام ہوتے ہیں وہ آنا بند ہو گیا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ جو تکلیفیں جو عورتوں کو، عام عورتوں کو محسوس ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا، بس مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ معاملات ہونا بند ہو گئے تب مجھے جو ہے تو احساس ہوا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عام طور پر عورتوں کو وضع حمل کے وقت درد وغیرہ ہوتا ہے، تو گھر میں تنہا تھی، یعنی کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو جو عورتوں پہ وہ جو رقت طاری ہوتی ہیں، اس وقت جو ہے تو میرے گھر میں تنہا تھی، کوئی پاس موجود نہ تھا۔ اور حضرت عبد المطلب طواف میں تھے، حضور کے جو دادا تھے تو وہ طواف میں تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی جو ہے تو حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تنہا تھی، اس وقت میں نے ایک عظیم آواز سنی کہ جس سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا، اور فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مرغ سفید کا بازو میرے سینے کو مل رہا ہے، تو میرا خوف اور وہ درد جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا، اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے پیا اور سکون و قرار حاصل ہوا۔ پھر میں نے نور کا ایک بلند مینار دیکھا، اس کے بعد اپنے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھی، ہائٹڈ جسے کہہ لیں اپنی زبان میں ہم، تو بلند قامت والی عورتیں دیکھی جن کا قد عبد مناف کی لڑکیوں کی مانند کھجور کے درختوں کی طرح تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس پر ان میں سے ایک نے کہا میں آسیہ یعنی کہ فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری منسوب ہونے کے بعد مقدر جو ہے تو دوسری خاتون نے کہا کہ میں مریم بنت عمران ہوں، اور یہ عورتیں حور عین ہیں، اور میرا حال بہت سخت ہو گیا ہے، اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدہ آمینہ۔ کب کی بات کہہ رہی ہیں؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا، اور اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین و آسمان کے درمیان کھینچا گیا، اور میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھنڈ میرے سامنے آیا، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا، ان کی چونچیں زمرد کی اور ان کے بازو یاقوت کے تھے۔
یہ دو زیورات ہیں جو جنتی ہیرے کے تھے اور یاقوت کے تھے، اور حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ 3 علم ہیں، 3 جھنڈے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہے۔ پھر مجھے درد ذہ ہوا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تولد ہوئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں انگشتائیں مستحبہ سے آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں اور تضرع کے مانند گریہ کناں ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا انہیں زمین کے مشارق و مغارب کی سیر کراؤ اور ان کے شہروں میں گشت کراؤ تاکہ وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک اور نعت و صورت کو پہچان لے اور جان لے کہ آپ کی صفت ماحی جو کہ شرک کے آثار کو محو و فنا کرے گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حالات بتا رہی ہیں سیدہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تولد ہوئے تو انہوں نے فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہے اور دونوں اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ میں نے آواز سنی کہ انہیں سیر کراؤ مشرق کی، مغرب کی اور ان کے شہروں کی، تاکہ وہاں کے رہنے والے آپ کے نام پاک کو جان لے، آپ کی صورت کو جان لے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس لیے آئے ہیں، کہ آپ کی صفت ماحی جو کہ شرک کے آثار کو فنا کریں گے وہ چیز لوگ سمجھ لے، جان لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور و معروف قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 روز بعد یعنی کہ 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو بروز پیر آپ کی ولادت ہوئی۔ سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب فیل جو ابرہہ والا واقعہ ہوا تھا تو اس کے 55 روز بعد جو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ہوئی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل حجاز کے عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اہل حجاز جو تھے ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ مولود النبی کی زیارت کو 12 ربیع الاول شریف ہی کو جاتے ہیں اور اسی دن میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ جو اہل حجاز ہوا کرتے ہیں تو وہ ان کا بھی معاملہ یہی ہوتا کہ وہ 12 ربیع الاول شریف ہی کو میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد کرتے، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مشہور ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ماہ ربیع الاول اور پیر کے دن کا انتخاب فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ دنیا کی کوئی چیز حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بزرگی نہیں دے سکتی، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ سے منسوب ہونے کے بعد مقدس و بزرگ ہو جاتی ہے۔ اسی کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے کے ساتھ شرافت و بزرگی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ زمانے نے آپ سے شرافت و بزرگی پائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے تو کسی زمانے سے کوئی بزرگی اور شرافت نہیں پائی، بلکہ زمانے نے بزرگی و شرافت جو ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے پائی ہے۔ تو یہ مختصر سے احوال تھے حضور علیہ السلام کی جو ہے تو ولادت کے مبارکہ کے حالات تھے، اور مدارج النبوہ میں جیسا کہ میں نے آج جمعہ میں بھی کہا کہ پیر کا روزہ حضور علیہ السلام رکھتے تھے، تو مدارج النبوہ میں ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا اس لحاظ سے کہ اس دن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے بزرگی و کرامت حاصل ہوئی ہے، تو یہ مستحب ہے یعنی کہ ثواب کا باعث ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کو روزہ رکھا کرتے تھے
اور جب اس دن روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر دیوانوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تو منانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے عشق پر زندگی عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق پر موت نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔